الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نور یزدہ مدد سید رسولہ مدد شاہ شاہاں فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایمان مدد بہر صدیق و عمر حسب عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمنب سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبے ایمان مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بہر زہرا و معی شاف اسیاں مدد در گلوتوں کے غلامی شہ شرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آلہ وصحابہ الذین ساعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وسعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر زیابار علماء ملت اسلامیہ ائمہ اعظام حفاظ کرام شہر فتح پور کی بزرگ نامور معروف و مشہور شخصیات میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے یادگار صدف استاذ الاساتذہ مولانا امتیاز احمد صدیقی اور قاضی فتح پور مولانا غلام مرتضیٰ شفیع شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب عمران قادری و تمام سامعین، آج حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی مناسبت سے جناب سلیم شفیع نے جشن غوث الورا کا اہتمام اور انصرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا، آپ کا سننا سب اس کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ آپ بولتے بالکل نہیں۔ بہت دیر سے ہمارے عمران بھائی بہت کوشش کر رہے تھے کہ آپ بولیں بولیں بولیں،
مگر مجھے احساس دلا دیا کہ یہ جلسوں میں بولنے والی قوم نہیں، اپنی بیویوں کے سامنے بولنے والی یہ قوم ہے۔ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں۔ اب اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ فتح پور کے لوگ بڑی سنجیدگی سے تقریر سنتے ہیں۔ اب سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ بھی نہ بولیں۔ سبحان اللہ اگر آپ بول دیں گے تو آپ کی سنجیدگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب ہی لکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں زور نہیں دوں گا، کیونکہ آپ اپنی پرمپرا کو توڑیے مت میری وجہ سے، آپ اپنی پرمپرا بنائے رکھیں۔ میں بلکہ اپنی تقریر کے انداز کو چینج کر دوں گا تاکہ آپ اسی سنجیدگی سے سنیں جس سنجیدگی کے ساتھ فتح پور میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ خطاب کرنے سے پہلے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ میں بہت کراماتی خطیب نہیں ہوں، کیونکہ آج جس غوث اعظم کی یاد میں جلسہ ہے، اس ذات نے تو 12 سال کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکالا۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک جو مظہر مصطفیٰ بن کر ولایت کا سکہ ایسا چمکا کہ بغداد کی سرزمین سے صرف عراق تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں قادری سکے کی آج بھی کھنک محسوس کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی آیا، اس کا اپنا زمانہ، اس کا اپنا وقت، اس کا اپنا علاقہ، کیونکہ یہ مظہر مصطفیٰ بن کر آئے۔ مظہر مصطفیٰ بن کر آئے تو جس طریقے سے میرے نبی کا کوئی علاقہ نہیں محدود کہ وہ عرب میں آئے، وہ صرف عراق کے لیے آئے، وہ صرف ایران کے لیے آئے، بلکہ میرے نبی تو ساری خلق کے لیے رسول بن کر آئے، تو ایسے ہی ان کا پرتو غوث اعظم کی ولایت ساری خلق خدا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک واہ۔ فضائل و مناقب بھی آئیں گے، لیکن جو ایک ولایت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور وہ پوری سنجیدگی سے آپ سنیے گا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام۔ پہلے چند اشعار کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آتش عشق میں توجہ، حضرت توجہ، یہ شعر دیکھیے گا کہ آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، کیا بات۔ آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ۔ اس شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جس غوث اعظم کی یاد میں یہ محفل سجی ہے، بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہوئے؟ 1000 سال۔ جب پیران پیر زندہ تھے بظاہر،
ورنہ تو آج بھی وہ ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تبھی تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تبھی تو اپنے سر کو سجدے میں جھکایا ہوگا، تبھی تو اپنے قلب کو عشق الہی کی بھٹی میں جلایا ہوگا۔ واہ بے شک 1000 سال پہلے غوث اعظم عبادت، تقویٰ، طہارت، مجاہدات کے راستوں سے گزر کر اپنے دل کو عشق الہی کی بھٹی میں ایسا جلایا کہ 1000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، مگر آج بھی 11ویں کے اجالے زندہ ہیں۔ غریب نواز کو گزرے ہوئے تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر چھٹی کی شکل میں آج بھی غریب نواز کے اجالے آتش عشق میں یوں خود کو جلا لے زندہ۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو اللہ کی عبادت میں، تقویٰ و طہارت میں، اللہ کی بندگی میں، کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں تمہیں یاد کرتی رہیں۔ بے شک آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ، اور یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر آپ لوگ زندہ ہیں؟ بے شک سبحان اچھا اگر اللہ۔ میں پوچھ لوں یہاں پر کتنے لوگ زندہ ہیں؟ سبھی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیجیے۔ کیا جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو میں مردہ سمجھوں؟ اچھا ہاں، آپ سبھی زندہ ہیں؟ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ سبھی زندہ نہیں ہیں، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ زندگی بولنے کا نام ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی سانسوں کے آنے اور جانے کا نام ہے، بے شک زندگی قلب کی حرارت اور خون کے دوران کا نام ہے، زندگی اٹھنے، سونے، جاگنے اور بولنے کا نام ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو در حقیقت وہ ہے، در حقیقت وہ ہے کہ چاہے چلے یا نہ چلے، چاہے بولے یا نہ بولے، چاہے حرکت کرے یا نہ کرے، مگر وہ نبی کے عشق میں اپنی پوری زندگی گزار دے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اس لیے کہ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں زندہ ہیں۔ بظاہر تو یہ انتقال کر گئے، زندہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے عشق میں، نبی کی محبت میں ایسی زندگی گزاری کہ مرنے کے بعد بھی آج لوگوں کے دل میں یہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک بہرحال آتش ہر ایک، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ۔ زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، کیونکہ ایمان کے لٹیرے ہر طرف ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ زندہ وہ ہے جو ان لٹوروں سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا لے۔ بے شک بے شک اور آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، بے شک بے شک آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ۔ یہ شعر عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے۔ بے شک یہ بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ۔ اور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ 10 منٹ تک پوری توجہ سے سنیں، تب وہ نکتہ، تب وہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا۔ بے شک یوں تو فرشتے نور سے بنے، مگر اس خاکی کو ان فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت دی، ہم نے انسان کو بہترین قوام پر، احسن قوام پر پیدا فرمایا۔ سب سے شاندار میری خلق میں، میری تخلیق میں اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ حضرت انسان۔ مگر اس انسان کے اندر بھی اللہ نے جو بنایا ہے، دو چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہے گا۔ ہاتھ نہ ہو تو زندہ رہے گا کہ نہیں؟ بولو، لولا رہ کر بھی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک پیر نہ ہو، معذور رہ کر کے پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک بے شک آنکھ نہ ہو، نابینا بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دو چیز ایسی بنائی ہے، ایک ہے انسان کا دماغ اور دوسرا ہے انسان کا دل۔ بے شک بے شک اگر انسان کے جسم سے دماغ کو نکال دیا جائے تو یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اسی لیے کچھ بچے دیر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی دماغی حالت کیسی ہوتی ہے، زندہ رہ کر بھی وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں پاتے، اور جس کو دماغ ہی نہ ہو وہ بالکل زندہ نہیں رہے۔ اور دوسرے انسان کے جسم سے دل کو نکال دیا گیا۔ تو بتاؤ، اگر تمہارے جسم میں دل نہ ہو تم زندہ رہو گے؟ ہاں نہیں بولو، بس رہو گے؟ ایک ہے دماغ، دوسرا ہے دل، بے شک بے شک مگر اس دماغ اور اس دل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دماغ کو یا تو وزیر کہیں، دل کو بادشاہ، یا دل کو وزیر کہیں، دماغ کو بادشاہ۔ بے شک اور دماغ اور دل، یا یہ کہیں عقل اور دل، دونوں میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ جتنی بھی نفع اور نقصان کی چیزوں کا تعلق ہے، جتنے بھی پروفٹ اور لاس کا تعلق ہے، جتنے بھی سود و زیاں کا تعلق ہے، سب کا تعلق دماغ سے۔ پوری توجہ۔ آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان،
یہ جو تمہیں بتاتی ہے اندر سے کوئی چیز، یہ تمہارا دل نہیں بتاتا بلکہ تمہارا بے شک دماغ بتاتا۔ کیونکہ دماغ نفع اور نقصان کے ماتحت ہوتا ہے، ظاہر کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جو علماء ہیں جنہیں ظاہر سے متعلق کیا گیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں نماز پڑھو گے جنت ملے گی، نہیں پڑھو گے جہنم ملے گا، یہ کرو گے جنت، یہ نہیں کرو گے جہنم۔ تو جنت اور جہنم یہ نفع اور نقصان ہے نا، جنت اور جہنم یہ نفع اور نقصان ہے۔ تو کیونکہ شریعت کا بھی تعلق انسان کے عقل سے ہے، انسان کے دماغ سے ہے، تو جو بھی چیز انسان کے دماغ سے متعلق ہوگی یا تو نفع بتائے گی یا تو نقصان بتائے گی۔ نفع اور نقصان سے وہ چیز خالی نہیں ہوتی، مگر اللہ نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے جو عقل سے بالکل الگ، جو عقل سے بالکل منفرد۔ انسان کا دل نہ تو نفع، نہ ہی نقصان، نہ ہی پروفٹ، نہ ہی لاس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، بلکہ انسان کا دل وہ ہوتا ہے کہ محبوب کے قدموں میں قربان ہو جانا۔ اب محبوب کے قدموں میں قربانی کے لیے چاہے نفع ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے فائدہ ہو، چاہے ضرر ہو، یہ فائدہ اور نقصان جو چیز نہیں دیکھتی وہ ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ غریب نواز کے آستانے پیدل جاتے ہیں، پیدل۔ یہ دماغ کہتا ہے پیدل کیوں جا رہے ہو، پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے، پیروں میں کانٹے لگ جائیں گے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے۔ مگر دل یہ کہتا ہے اے دماغ، اے عقل، دور ہٹ، ارے ہمیں تو عطائے رسول سے محبت ہے، وہاں پیروں میں چھالے نہیں دیکھیں گے بلکہ غریب نواز کی محبت دیکھیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مجاہد اسلام، حضور احسن المشائخ، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جتنے بھی پروفٹ اور لاس کی چیزیں ہیں، نفع اور نقصان، یہ سب دماغ، یہ سب دماغ۔ اور جتنی نفع اور نقصان سے آزاد چیزیں ہیں وہ سب دل۔ میں بچپنے میں تھا، منظر حق میں پڑھتا تھا، بہت سے بچے بغیر ٹکٹ کے اجمیر کے عرس کے لیے نکل جاتے تھے۔ میں پوچھتا تھا، اس وقت اتنا دماغ نہیں تھا، مگر آج سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی ٹی کا کیا خوف نہیں تھا، کیا جیل میں جانے کا ڈر نہیں تھا، کیا جرمانہ بھرنے کا ڈر نہیں تھا، مگر اس دل کی محبت نے کہا جرمانہ تو عقل سوچے گی، جیل تو عقل سوچے گی، دل تو نہ جیل سوچتا ہے، نہ قید سوچتا ہے، نہ جرمانہ سوچتا ہے، بلکہ یار کی منزل کے لیے نکل گئے ہیں، اب یار بلانا چاہے گا تو پہنچ جائے۔ یہ ہے دل، پوری توجہ۔ جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ ابھی نہیں آیا، اسی لیے میں نے کہا 10-15 منٹ آپ کا ٹائم نہیں ہوا۔ اللہ نے دل بنایا اور دماغ، دل نفع اور نقصان سے آزاد ہوتا ہے، بس وہ محبت کی باتیں کرتا ہے۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقل اور عشق میں مناظرہ ہوا، اور دونوں کا جو محبوب تھا اونٹ پر جو کجاوا تھا اس کے اندر بیٹھا تھا۔ عقل نے کہا کہ محبوب کا دیدار ہم کریں گے، عشق نے کہا، دل نے کہا کہ دیدار ہم کریں گے۔ کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں۔ تو مولا روم فرماتے ہیں عقل بھی دوڑی، عقل بھی دوڑی، دل بھی دوڑا، عشق بھی دوڑا۔
مگر انجام یہ ہوا کہ عقل اونٹ کے پیروں سے نکلنے والی دھول میں خاک میں گم ہو گئی۔ مگر یہ عشق تھا، آگے بڑھا، کجاوے سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنے محبوب کا دیدار کر دیا۔ ملائم فرماتے ہیں جانتے ہو یہ عقل کس کی ہے؟ ارسطو کی ہے، بقراط کی ہے، سقراط کی ہے، مگر یہ عشق جو آگے بڑھا یہ بایزید کا عشق تھا، یہ جنید بغدادی کا عشق تھا، یہ عبدالقادر جیلانی کا عشق تھا، یہ عطائے رسول غریب نواز کا عشق تھا، جو اونٹ کے پیروں سے اٹھنے والی گرد میں گم نہ ہوئی بلکہ آگے بڑھے، کجاوے سے پردہ ہٹایا اور محبوب کا دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے دل اور یہ ہے عشق، وہاں نفع اور نقصان نہیں۔ اچھا اللہ نے ہمیں بھی دل دیا، آپ کو بھی دل ہے، تو اللہ نے دل دیا تو دل کو اس نے یوں ہی نہیں چھوڑا، دل کے اندر اس نے جذبات محبت دیا۔ آپ محبت دماغ سے کرتے ہیں یا دل سے؟ ارے بول تو دو مجھے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فتح پور کے لوگ دماغ سے محبت نہیں بلکہ دل سے کرتے ہیں۔ تو محبت دل سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اسی دل میں محبت کے جذبات دیے۔ یہ جو دھڑکتا ہے، یہ جو فراق یار ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ راتوں کی جو نیندیں ٹوٹ جاتی ہے، بے قراری ہے، یہ سب کچھ یہ دل، یہ اندر جو جذبات محبت ہیں وہی بے قرار کرتا ہے۔ اب اللہ نے جذبات محبت تو دیے، مگر اس محبت کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی کوئی چیز دی کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اے انسان، ہم نے تجھے دل دیا، دل میں جذبات محبت دیے، اور اس محبت کے جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے تجھے ماں دیے، باپ دیے، بھائی دیے، رشتہ دار دیے، بیوی دی، دوست و احباب دیا۔ بھائی ہمالیہ میں اگر کوئی دکان کھولو پہاڑی پر اور گراہک نہ ہو تو ایسی جہاں دکان کھولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اللہ دل دے، جذبات محبت دے اور محبت کرنے والا آئٹم نہ دے تو ایسی محبت سے فائدہ کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جذبات محبت دیے، اور اس محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ماں، باپ، بھائی، دل، بھائی، رشتہ دار، بیوی سب دیے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ہاں بول دو۔ آپ دیکھیے کہ اگر ماں کی محبت کبھی آپ کو بے قرار کرے، کوئی سعودی گیا ہو، کوئی قطر گیا ہو، کوئی کہاں گیا ہو، تو آج زمانہ آسان ہے، فوراً اس نے ایمو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کر لی، اماں نے کر لی بیٹے کے لیے، بیوی نے شوہر کو کر لی، شوہر نے بیوی کو کر لی۔ تو جیسے ہی ماں نے بیٹے کو دیکھا، جو ایک ہفتے سے تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کی یاد میں، جیسے ہی ویڈیو میں بیٹے کا چہرہ آیا، ایسے ہی جیسے ہی بیٹے کے سامنے ماں کا چہرہ آیا، انصاف سے بتائیے ماں کو یا بیٹے کے دل کو قرار ہوگا کہ نہیں؟ جس سے جس کو محبت ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھ لو، دل کو قرار۔ بے شک اللہ نے جذبات محبت دیے اور یہ محبت کرنے کی یہ ساری چیزیں دی۔ وہ چیز جیسے ہی مل جاتی ہے، جیسے ہی اس کا دیدار ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے، ویسے ہی دل کی دھڑکنوں کو آرام مل جاتا ہے۔ ماں کی محبت بے قرار، ماں کو دیکھا قرار، بھائی کی محبت بے قرار، بھائی کو دیکھا قرار، بیوی کی محبت نے بے قرار کیا، بیوی کو دیکھ لیا قرار ہو گیا۔ اب اس دل میں صرف ماں باپ کی محبت ہی نہیں ہے، اس دل میں تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کرو۔ توجہ،
للذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ بے شک بے شک سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اسی دل میں ماں کی محبت، اسی دل میں دنیا کی محبت، اسی دل میں سب کی محبت، اور اسی دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ رسول اللہ کی۔ محبت چاہتی ہے دیدار۔ بے شک اب پوری توجہ جس نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، محبت چاہتی ہے محبوب کا دیدار، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ بے شک اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ میں نے رب سے کہا جب تیری محبت کو اپنے دل میں اتار لیا، مگر جب یہ محبت کی آگ بھڑکے گی تو محبت تو تقاضا کرے گی تیرے دیدار کا۔ محبت تو تقاضا کرے گی تیرے دیدار کا، کیونکہ محبت کو قرار دیدار سے، محبت کو قرار ملاقات سے، محبت کو قرار ملنے سے، محبت کو قرار وصال سے، محبت کو قرار قربت سے، محبت کو قرار یار کو سامنے دیکھنے سے۔ ماں کی محبت بے قرار، ماں کو تو دیکھ لیا، بہن کی محبت بے قرار، بہن کو دیکھ لیا، بیوی کی محبت نے بے قرار کیا، بیوی کو دیکھ لیا، بیٹے کی محبت نے بے قرار کیا، بیٹے کو دیکھ لیا۔ اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر، مگر یہ محبت چاہتی ہے تیرا دیدار، بے شک تیرا دیدار، کیونکہ محبت تو نے عطا کی ہے، بے شک بے شک اور تو ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ تو اللہ نے کہا ہے بندے یہ بات سچ ہے کہ میں نے دل دیا، میں نے جذبات محبت دیے، اور میں نے یہ بھی کہا للذین آمنوا اشد حبا للہ، کی سب سے زیادہ محبت ایمان والے مجھ سے کرتے ہیں، مگر تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا، تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میں واجب ہوں تو ممکن ہے، میں لا محدود ہوں تو حد والا ہے، میں بشریت کے لباس سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں تو لباس والا ہے، میں معبود ہوں تو عابد ہے، میں مسجود ہوں تو ساجد ہے۔ بے شک بے شک تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو بندے نے کہا جب تو مجھے تو دکھے گا نہیں تو دل میں یہ محبت کیوں دی؟ جب تو دکھے گا نہیں، کیونکہ دل کی محبت کا تقاضا ہے محبوب کو دیکھنا۔ بے شک تو نے اپنی محبت کیوں ڈالی؟ تو نے کیوں کہا سب سے زیادہ محبت کر؟ کہا اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اتنا سیدھا ہے؟ کہاں رب دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کو قرار تیرے دیکھنے سے ہی ہوگا، کیونکہ اماں کی بے قراری جب ہوتی ہے تو اماں کو دیکھ لیتا ہوں تو قرار، بہن کو دیکھتا ہوں تو قرار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، کب کر جا کے وضو کر، جا کر کے وضو کر۔ اب جلدی سے گیا کیونکہ دل میں اللہ کے محبت کی یاد لگی ہوئی تھی، تڑپ رہا تھا، گیا جا کے وضو کر کے آیا۔ اب کیا کروں؟ ہاں نماز پڑھ۔ سبحان اللہ کیا کر؟ نماز پڑھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، بے شک بے شک اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو، یہ یقین کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک اب گئے جلدی سے، شوق تھا، ذوق تھا اللہ کے دیدار کا، تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ اور پڑھی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، دل کی آگ بھڑک گئی، اللہ دکھائی نہیں دیا، دل کی آگ اور بھڑک گئی، کیونکہ سجدہ یہ رب سے زیادہ قریب کرتا ہے، رب کی قربت سب سے زیادہ سجدے میں ہے۔
بندہ سجدے میں گیا، رب دکھائی نہیں دیا. اور اسی منظر کو علامہ اقبال یوں پیش کرتے ہیں: اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں، سبحان اللہ. اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا دکھا دے. اب پوری نماز ہو گئی مگر اللہ نہیں دی. حیرت، تو نے کہا تھا کہ نماز پڑھے گا تو دکھ جاؤں گا. کہا تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں، تیرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں. ٹھیک ہے، کام کر. اگر محبوب کو دیکھ نہیں سکتے، اگر محبوب کو دیکھ نہیں سکتے تو محبوب کی گلیوں کو ہی دیکھ لے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تب بھی دل کو سکون مل جاتا ہے. بے شک. مجنون کو اگر لیلا کا دیدار نہیں ہوتا تھا تو لیلا کی گلیوں کا چکر لگا لیتا تھا، اس کے دل کو سکون مل جاتا تھا. بہت سے لوگ ہیں واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، اگر جس دن ویڈیو کالنگ نہیں ہوئی تو وائس کالنگ سے ہی کام چلا لیتے ہیں. محبت ہے. پہلی تو پرائورٹی یہ ہے کہ دیدار، دوسرا یہ ہے کہ اس کے محلے میں جانا. یہاں بھی رسائی نہ ہو تو کم سے کم محبوب کی آواز کو سننا. کہا تو اگر مجھے دیکھ نہیں سکتا تو میرے گھر کو دیکھ لے، میرے در کو دیکھ لے، میری گلیوں کو دیکھ لے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ ابھی نقطہ آیا نہیں ہے. اگر سوچ رہے ہوں گے وہ نقطہ گیا، کیا گیا نہیں، آ رہا ہے. اب جلدی سے آپ نے پاسپورٹ بنایا، ویزا بنایا، گئے، مکہ دیکھا، خانہ کعبہ دیکھا، صفا مروہ دیکھا، مقام ابراہیم دیکھا، اور سارے مناظر دیکھے، دل کو سکون ہو گیا. مگر دل ہے، محبت بار بار آئے گی. کتنی بار ویزا بنوائیں گے، کتنی بار ٹکٹ لیں گے. اور پھر اس کے علاوہ امیر ہے جو ویزا لے لیا، پاسپورٹ بنا لیا، کیا غریب کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا غریب کے پاس دل نہیں ہے؟ کتنی بار وہ مکہ جائے گا، کتنی بار وہ خانہ کعبہ کو دیکھے گا. آج کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس روپیہ تھا، ایک بار چلا گیا، بار بار تھوڑی جاؤں گا، میرا بھائی غریب ہے، وہ کیسے تجھے دیکھے گا؟ دیکھ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. تو مجھے، ہاں، جب تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا جسے میں نے بنایا ہے، میرے بنائے ہوئے اس سورج کو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو تیری آنکھ میرے جلوے کو، میری ذات کا دیدار کیسے کر سکتی؟ بے شک بے شک. بندہ بھی بڑا چالاک تھا، کسی سائنٹسٹ کو پکڑ کے لایا، کہا نہیں اللہ، سورج کو ہم دیکھ لیں گے، سورج کو دیکھ لیں گے. کہا کیسے؟ ایک آئینہ لایا. آئینہ جانتے ہو نا، شیشہ. یہ شیشہ ایسے کر دیجیے اور یہ سمجھے کہ سورج ہے. اس شیشے میں کیا نظر آئے گا؟ آپ بولیے، ابھی بولیے نا. سورج کا جیسا وہ سورج ہے ویسی نظر آئے گا نا. یہ کچھ فرق ہوگا ویسے. اس آئینے کے بغل میں ایک آئینہ ایسے رکھ دیا، ادھر نہیں، ادھر، ٹھیک ہے. پھر ایک آئینہ اور رکھ دیا. ایسے ہی ہم نے 50 آئینے رکھے. کتنے؟ سبھی بول لیجئے کتنے؟ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. خدا نے پوری توجہ اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. ایک آئینہ مدینے میں رکھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے دیکھنا ہے تو آئینے مصطفیٰ میں دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آئینے مصطفیٰ میں دیکھ. مصطفیٰ کے آئینے کے بغل میں ایک آئینہ اور، اس کے بغل میں ایک آئینہ اور، اس کے بغل میں ایک آئینہ
اور اس کے بغل میں ایک آئینہ اور اللہ کی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ